السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دوران بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ میں اس وقت موجود ہوں کوئٹہ کے ایک ایسے کیفے میں جس کا نام ہی بک کیفے ہے، اور اس بک کیفے نے کوئٹہ میں درجنوں جو یہاں پر ہوٹل ہیں، کیفے ہیں، ان میں کتابیں پڑھنے اور پڑھانے کا جو ہے روایت ڈالا ہے۔ یہ ایسا کیفے ہے جس میں یہاں لوگ آ کر کمیونٹی بلڈنگ کے متعلق سیکھتے ہیں، آ کر آئیڈیاز سوچتے ہیں، اور یہاں بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہم اندر چلتے ہیں، اس کیفے کو آپ کو دکھاتے ہیں، یہ کتنا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس کیفے کا جو ہے آپ ویو دیکھ لیں، اس سے آپ پرسکون انداز میں، جیسے یہاں پر یہ صاحب پڑھ رہے ہیں، یہاں بہت کچھ آپ کو ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جس میں آپ انوویٹیو آئیڈیا سوچتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کیفے کے مالک موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ آئیڈیا کیسے ہے۔ سر پہلے اپنا نام بتا دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام علی زیدی ہے اور میں کو فاؤنڈر ہوں کوئٹہ بک کیفے کی۔ یہ بتائیے گا علی زیدی صاحب، یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ لوگ آ کر کوئٹہ میں جب ہوٹل کا بات آئے، کیفے کا بات آئے، آل اوور پاکستان، اسلام آباد جاؤ، پشاور جاؤ، جہاں جاؤ، کراچی جاؤ، جہاں جاؤ، کوئٹہ کے ہوٹل، کوئٹہ کے کیفے مشہور ہیں۔ تو یہاں کوئٹہ میں ایسے کیفے کا آئیڈیا کیسے ہے جس میں روایتی انداز میں اس کو سجایا گیا پہلے، پھر اس میں ایسی کریٹیو چیزیں ڈالی گئی ہیں جسے لوگ آ کر چائے پینے، چائے سے لطف اندوز ہونے، کافی کے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں چیزیں۔ جی، میں اور میرا دوست محمد امان، ہم دونوں کو فاؤنڈر ہیں کوئٹہ بک کیفے کی۔ ہم کراچی میں جو ہے وہ پڑھائی کے غرض سے ہم وہاں رہتے تھے، ہم نے تقریباً 6-7 سال وہاں پہ گزارا۔ وہاں پہ ایک سیٹ اپ ہے T2F کے نام سے، دا سیکنڈ فلور، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرے مرحوم سبین محمود ان کے بانی ہیں۔ تو ہم اکثر وہاں جایا کرتے تھے، اور ہم سوچتے تھے کہ کاش کوئی ایسا پلیٹ فارم کوئٹہ کے لوگوں کے لیے کوئٹہ میں بھی موجود ہے۔ اچھا، اس T2 میں بھی کچھ اس TF میں اسی طرح بالکل کریٹیو آئیڈیاز، کبھی آپ جاتے ہیں قوالی ہو رہا ہے، کبھی شعر شاعری، کبھی تھیٹر ہو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ مرثیہ خوانی ہو رہا ہے وہاں پہ۔ تو اسی طرح کے کریٹیو کاموں میں جو ہے وہ کافی پیش تھے۔ تو جب ہم 2018 میں ہم کوئٹہ میں آئے، میں اور میرا دوست، تو ہم نے سوچا کہ ہم اس فکر کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک لے آتے ہیں، اور ہم نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے کوئٹہ بک کیفے۔ اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ یہ تو ہے ہزارہ کمیونٹی کے ایریا کے اندر ملیاباد میں، لیکن یہاں جب بھی کوئی سیشن وغیرہ ہوتا ہے، مور دین 50% لوگ جو ہے وہ بلوچ ہیں، پختون برادری ہیں، ہندو کمیونٹی کے ہیں، باقی مائنورٹیز کے ہیں، تو وہ لوگ آتے ہیں۔ اور یہ کافی وومن فرینڈلی ہے، فیملی فرینڈلی ہے۔ یہاں اس کیفے کی خاص بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ سیشنز وغیرہ کرواتے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے بھی دیکھا ہے، اور وہ سارے سیشنز فری ہیں۔ وہ یوتھ کے لیے ہیں، وہ خواتین کے لیے ہیں، وہ بچوں کے لیے ہے۔ ہم نے وہ مووی اسکریننگ کرائی ہے، ہم نے کارٹون اسکریننگ کرائی ہے بچوں کے لیے، ہم نے اسٹوری ٹیلنگ کروایا ہے، اور اسی طرح ہم نے ڈیجیٹل سیکیورٹی سے متعلق ہو گیا، خواتین کے لیے یوگا ہو گیا، مینٹل ہیلتھ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہم یہاں کروا چکے ہیں۔ کتابیں یہاں کافی اویلیبل ہیں، لوگ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی فری ہے ود ان پریمیسز آف کوئٹہ بک کیفے۔ جو کوئی پڑھنا چاہے وہ بالکل فری ہے، لیکن ہم سیل بھی کرتے ہیں، ہم بیچتے بھی ہیں۔ اگر کسی نے لینا ہے تو وہ خرید سکتے ہیں۔ باقی یہاں سے چیس کلب رجسٹرڈ ہے، لوگ یہاں شطرنج کھیلنے آ جاتے ہیں، چیس کھیلنے آ جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم فری وائی فائی دیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو، ہر جگہ بجلی کے ساکٹس لگے ہوئے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو لڑکے لڑکیاں یہاں آئیں گے، اگر کسی نے آن لائن جاب کرنی ہے، اگر کسی کا کوئی اسائنمنٹ ہے، کسی نے بات کرنی ہے، کسی نے ملنا ہے، تو یہ جگہ ان کے لیے سیف رہے۔ یہ بتائیے کہ علی، کوئٹہ میں ہم نے دیکھا ہے دیگر جگہوں پر بھی بک جو ہے کتابوں کا شیلف لگائے گئے، وہ اس کے بعد بک کیفے کے بعد جو ہے یہ نظریہ پڑا، یہ کتنا اہم ہے معاشرے میں؟ اور خواتین کا ہم نے دیکھا اندر، میرکڑ کا ہم نے نظریہ دیکھا ہوگا اسلام آباد میں، میرکڑ میں یہ چیزیں بڑے وومن فرینڈلی اور سماج کے متعلق اور ایٹیکٹس کے متعلق سکھایا جاتا تھا۔ یہاں کوئٹہ میں ایکسیپٹ کرنے میں لوگوں کو کتنا جو ہے وہ دیر لگا، کیونکہ ہمارا جو سماج ہے یہاں تھوڑا، میں گھٹن زدہ تو نہیں کہوں گا، لیکن چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو کام کرنے دیا جائے، ہمیں لگتا ہے کہ لوگ نکلیں گے، لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں، کوئی بھی رونا نہیں چاہتا، کوئی بھی غمگین رہنا نہیں چاہتا، کوئی بھی ایک شخص اپنے فیملی کے بغیر، اپنے بیوی بچوں کے بغیر باہر جانا نہیں چاہتا۔ میں خود جب باہر جاؤں گا تو مجھے اچھا لگے گا کہ میری بیگم اور میرا بچہ جو ہے وہ ساتھ میں ہو۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، 20 سال 30 سال پہلے یہی جناح روڈ پہ بہت سارے کیفیز تھے،
اسی طرح وومن فرینڈلی تھے, فیملی فرینڈلی تھے, لوگ جایا کرتے تھے, اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہے, ہم ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے حالات خراب ہونے سے بہتر. تو یہ اسی چیز کی کڑی ہے. آف کورس اس میں ٹائم لگتا ہے جب لوگ اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, اور کیونکہ ہم پچھلے 10-12 سال سے ہم اسی کمیونٹی میں کام کرتے آئے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمیں جانتے ہیں اور اس چیز کو ٹرسٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. علی یہ بتائیے گا, بلوچستان میں بھائی چارے کا ایک بہت بڑا ماحول ہوتا تھا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ماحول کو دوبارہ ہزارہ کمیونٹی کو دوسرے کمیونٹی سے جوڑ رہا ہے, اور ایک پیار محبت کا بھی سلسلہ اس کیفے کے توسط سے آگے بڑھ رہا ہے. جی, ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس چیز کی پہلی کڑی ہو لیکن آخری نہ ہو, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اور اس طرح کے کیفے کھلیں گے باقی محلوں میں. کوئٹہ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ کافی مخلوط ہے, یہ کافی کافی ڈائیورس رہا ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت ساری زبانیں, یہ شہر پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جو ایک وقت میں 6 زبانوں میں مشاعرہ کی جاتی ہے. براوی ہو گیا, بلوچی ہو گیا, فارسی ہو گیا, ہزارگی ہو گیا, اردو ہو گیا, پشتو ہو گیا. یہ کراچی میں بھی نہیں ہوتا ہوگا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگر دیکھیں یہ بہت خوشائند بات ہے. ہم اس چیز کو اگر ایکسیپٹ کریں, مانیں, یہاں پہ اپنے ہی لوگ ہیں سارے لوگ, اور لوگ وہی دوبارہ خوش رہنا چاہتے ہیں, چائے پینا چاہتے ہیں, گپے لگانا چاہتے ہیں. شکریہ. یہ علی زادی صاحب تھے جو کہ کو فاؤنڈر ہیں کوئٹہ بک کیفے کا. ان کا جو آئیڈیا ہے لوگوں کو آپس میں ملانا اور کلچر کو بھی پروموٹ کرنا, کتاب دوستی کو بھی پروموٹ کرنا, فلم کو پروموٹ کرنا, اور لوگوں کے اندر جو ایک ایکسپریشنز چھپی ہوئی ہیں ان کو دوبارہ باہر نکالنا, کہ لوگ خود کو ایکسپریس کریں اور اپنے مسائل پر بات کریں, اور کریٹیو آئیڈیا جو ہیں, اسٹارٹ اپس کے سوچ جو ہیں ان کو پروموٹ بھی کریں, امپلیمنٹ بھی کریں. وہ اس کوئٹہ کیفے سے ہو رہے ہیں. ہم موجود ہیں کوئٹہ میں کتابوں کو متعارف کروانے والے کوئٹہ کیفے میں. یہ وہ کیفے ہے جہاں کمیونٹی بلڈنگ جو ہے, اسکلز, ایٹیکیٹس سکھائے جاتے ہیں. کوئٹہ میں یہ چائے پینے, کھانا کھانے یا سنیکس کھانے سے زیادہ یہ جو ہے کمیونٹی بلڈنگ سکلز یہ کیفے سکھاتا ہے. ہم یہاں ہمارے ساتھ ایک کسٹمر موجود. سر یہ بتا دیجیے گا یہ کتنا ڈفرینٹ ہے باقی کیفیز سے کوئٹہ کے جو کیفے؟ جی بالکل, یہ کیفے جو ہے میں سمجھتا ہوں ون آف اے کائنڈ ہے کوئٹہ میں, کیونکہ معمول کوئٹہ میں یہی ہے باقی کیفیز کا کہ وہاں انڈیویجول بیسڈ ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے آپ کچھ کھا لیں, جیسے بریانی ہو گیا, روسٹ ہو گیا. کوئٹہ کے کیفے انہی چیزوں کے لیے مشہور ہیں, لیکن یہ جو ہے واحد کوئٹہ کے ایک بہت مختلف اور ایک یونیک کیفے ہے جہاں پہ جیسے کیفے تو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کیفے ایریا ہے, یہاں پہ آپ بیٹھ کے کافی چائے وغیرہ پی سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ان کی اپنی لائبریری ہے, اسی لیے اس کا نام کوئٹہ بک کیفے ہے. یہاں پہ آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو یہ باقی کیفے سے مختلف ہے کیونکہ انڈیویجول بیسڈ کیفے نہیں, یہ کمیونٹی بیسڈ کیفے بھی ہے. یہاں پہ جو ہے کمیونٹی سیشنز ہوتے ہیں, مطلب کمیونٹی بلڈنگ کے اوپر یہ کیفے جو ہے زیادہ فوکس کرتا ہے. جیسے یہاں پہ ہفتے میں کم از کم ایک بار سیشن ہوتا ہے یا کوئی پروگرام یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے جس کے اندر کمیونٹی آ کے مل کے, مطلب بیسیکلی ان سیشن میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ سیشن دیکھیں مختلف اس کے ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم لوگوں کا ایک پروگرام چل رہا ہے انٹرنشپ, یہاں کوئٹہ بک کیفے انٹرنشپ پروگرام ہے, تو ابھی اس کا کوہورٹ 2 چل رہا ہے جس کا میں خود بھی حصہ ہوں. اب یہاں میں ویک میں ایک کلاس ہوتی ہے سیٹرڈے کے دن, جس کے اندر ہمیں مختلف ٹاپکس کے بارے میں سکھایا جاتا ہے اور ہم سے خود بھی پرفارم کرایا جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا اندر مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی, مطلب چہرے بنا رہے تھے, پریشانی, خوشی کا, مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرح کا جو بچہ گھر میں بول چال میں جو ہے وہ تھوڑا ڈرپوک ہو یا خوف محسوس کرتا ہو, یہاں اس کیفے میں آ کر اس کا جو ایکسپریشن کا طریقہ ہے وہ سب کچھ ایکسپریس کر جائے گا. بالکل اسی طرح خود کو جو ایکسپریس خود کو اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے وہ دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہاں پہ خود کو اپنے اندر پرسنالٹی کو, اپنی جو آپ کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو ایکسپریس کرنا سکھاتے ہیں. جیسے ابھی جو وہ چل رہا تھا اندر سیشن, وہ تھا کمیونیکیشن کے بارے میں کہ آپ نے خود کو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. تو ہمیں وہی جو تھا وہ باڈی لینگویج کے بارے میں یہ سکھا رہے تھے کہ مختلف ایکسپریشنز ہوتے ہیں, اس طرح ہوتا ہے, یا اس طرح آواز میں بول چال, وہ سب ہمیں ابھی بھی وہی سکھا رہے تھے. بالکل اس طرح. آپ جو ہیں بنیادی لیول کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں میٹرک ایف ایس سی کے, اس جو ہے عمر میں بندے کو کیا پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں کیا بولنا ہے, کس کے ساتھ کیسے ایٹیکیٹس, یہ جو چیزیں گھر میں سکھائے جاتے ہیں, اسکولوں میں سکھائے جاتے ہیں, وہ یہاں پر آپ کو اس انداز میں سکھائے جا رہے ہیں جو مطلب بالکل انوویٹیو ہے. تو ہم اس کو ایک کیفے کی بجائے ایک یونیورسٹی کا مطلب کوئی ایسا درسگاہ جس میں آپ کو دنیا کے اور زندگی کے جو ہے طرز عمل کو بہترین طریقے سے.
بالکل ایسے کہہ سکتے ہیں. حالانکہ مطلب اس طرح آفیشیلی یہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پہ اس کو اس طرح ایڈورٹائز نہیں کیا گیا کہ آپ یہاں آئیں ہم آپ کو چیزیں سکھائیں گے. اس طرح ایڈورٹائز کیا گیا نہیں ہے, لیکن اس کو بالکل ایک درسگاہ کی یہ چائے بندہ چائے پینے آئے, کافی پینے آئے اور اپنے زندگی کا جو ہے تمام چیزیں پہلو سیکھ کر جائے. یہاں پہ بندہ آرام کرے, کسی چیز کے بارے میں بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہاں پہ اکثر لوگ آتے ہیں دوستوں کے ساتھ, گروپس میں آتے ہیں, یہاں پہ چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ بالکل ایک درسگاہ اس کو کہہ سکتے ہیں. مطلب کمیونٹی کے جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں تو آئیڈیاز سیکھتے ہیں, آئیڈیا شیئرنگ ہوتی ہے کہ بھائی ہم یہ اسٹارٹ اپ لا رہے ہیں یا یہ انوویشن لا رہے ہیں. مطلب کوئٹہ میں ایک طرز کا ہم کہہ سکتے ہیں خاموشی کا ایسا ایک اسپیس ہے جس میں آپ بہت سارا چیز سیکھ کر مطلب امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح یہاں پہ کمیونٹی بلڈنگ کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, کیونکہ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جو ہے زمانہ اس طرح ہو رہا ہے کہ سب اپنے اپنے اس میں لگے ہوئے. کمیونٹی کا وہ جو کانسیپٹ تھا ایک ٹائم پہ وہ بالکل ختم ہو گیا. جیسے ایک ٹائم پہ کمیونٹی ہوا کرتی, سب ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ دوست تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے. تو یہاں پہ اسی چیز کو ایک طرح سے فوکس زیادہ کیا جا رہا ہے جسے کمیونٹی بلڈنگ. یہاں پہ جو ہے کمیونٹیز گروپس وغیرہ وہ سارے ایک ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں اور ایک ساتھ بالکل سوشل ماحول ہے یہاں پہ اور بالکل آرام دہ اور بالکل ریلیکس یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اور بالکل آرام دہ ماحول ہے. جی شکریہ. یہ کوئٹہ کیفے کا جو ایک آئیڈیا کہیں یا تھیم کہیں, اس میں کچھ جو ہمارے روایتی چیزیں ہیں ان کو بھی بہت زیادہ بہترین انداز سے کوئٹہ کے زبان یہاں مقامی جو اردو بولی جاتی ہے اس میں پاٹ مت کر تم زور ہو کوچرا ہو گیا, یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اگر آپ کوئٹہ میں آ جائیں اور رکشے میں بیٹھ کر سریاب جا رہے ہیں یا ہزارہ ٹاؤن آ رہے ہیں یا مری آباد آ رہے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں روٹین میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان چیزوں کو یہاں بہترین انداز میں جو ہے ہائی لائٹ کیا گیا. اور کمیونٹی بلڈنگ میں یہ کیفے اگر آپ ایک یونیورسٹی کا طرز کہیں یا درسگاہ کہیں ہرگز غلط نہیں ہو, کیونکہ اس میں آپ کو وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو گھریلو ماحول میں اور اسکولوں میں سکھائی جاتی ہیں. یہ کیفے کم درسگاہ زیادہ ہے جس میں آپ کو سیلف سروس خود یہاں پر آپ کو سرو کرنا پڑتا ہے, اپنی چیزیں لینی پڑتی ہیں. یہاں آ کر آپ صرف پیسے بھر کر چائے یا کافی نہیں پیتے بلکہ علم کی دولت سے جو ہے وہ آپ منور ہو جاتے ہیں.